ہندوستان پاکستان میں کیا کہا جاتا ہے ہمیں؟ نجدی وہابی. علمی جواب نہیں، اس قسم کی جہالتیں ظاہر کی جاتی. آئیے وہ حدیث پڑھیں صحیح بخاری کی جس میں نجد کا ذکر. امام بخاری فرماتے ہیں حدثني علی بن عبداللہ ابن مدینی ہے قال حدثني ازہر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في یمننا. اللہ کے پیغمبر فرما رہے یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما دے، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما دے. صحابہ نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے، ہمارے نجد کی بھی دعا کیجیے. آپ نے پھر کہا یا اللہ ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. صحابہ نے پھر کہا نجد کی بھی دعا کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هنالک الزلازل والفتن وہنا یطلع قرن الشیطان. نہیں، نجد کی بھی دعا نہیں کروں گا، وہاں زلزلے ہوں گے، بڑے فتنے ہوں گے، اور وہیں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، شیطان کا سینگ وہیں سے ظاہر. یہ حدیث جا کر فٹ کہاں کی؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نعوذ باللہ کہ یہ شیطان کا سینگ ہے نجدی. اسی بنا پر ہمیں نجدی وہابی کہہ کر مطعون کیا جاتا. کیا معنی اس حدیث کا؟ دیکھو نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں، بلکہ نجد بولتے ہیں اوپر کی زمین. جو علاقے عرب کے، جزیرہ عرب کے تہامہ سے اوپر تھے، تہامہ کی زمین نیچے تھی، اور جو علاقے تہامہ سے اوپر تھے انہیں نجد کہا جاتا تھا. تو نجد کسی خاص شہر کا نام نہیں. نجد تین تھے، تین علاقے نجد کہلاتے تھے. ایک نجد یمن، دوسرا نجد حجاز، اور تیسرا نجد عراق. یہ تین علاقے تہامہ سے اوپر تھے. اس طرح ہم ان علاقوں کو نجد کا نام دیا گیا. اصل نام یمن ہے، اصل نام حجاز ہے، اصل نام عراق ہے، لیکن نجد کیوں کہا گیا؟ کہ یہ علاقے تہامہ سے اوپر. تو مانا یہ کسی خاص علاقے کا نام نہیں، اوپر کی زمین، اوپر کا علاقہ. حدیث کا مصداق کیا ہے کہ نجد کے لیے دعا نہیں کی، وہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا، کیوں دعا نہیں کی؟ اور یہ قرن الشیطان کیا ہے؟ نجد کا علاقہ کون سا ہے؟ بھی تین علاقے ہیں، کون سا نجد مراد ہے؟ آئیے ایک اور حدیث پر غور کریں. بعض طرق میں یہ الفاظ موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث. جب پیارے پیغمبر نے دعا کی یا اللہ ہمارے شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما، تو صحابہ نے کہا وفی مشرق یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے لیے بھی دعا کر دے. نجد کا ذکر نہیں کیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وفی مشرقنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشرق کی بھی دعا کر دے. یہ بات اللہ کے پیغمبر نے کہاں فرمائی؟ مدینہ میں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسکن عائشہ. اللہ کے پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اشارہ کیا عائشہ کے حجرے کی طرف، عائشہ کے کمرے کی طرف، اور فرمایا کہ ہا ہونا یطلع قرن الشیطان، یہاں سے شیطان کا سینگ نمودار ہوگا. اور حجرہ عائشہ مسجد نبی میں بیٹھنے والا حجرہ عائشہ وہاں سے مشرق کی طرف ہے. یہ بات واضح، آپ خود اس کے شاہد ہیں کہ جو شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہو اس کے مشرق میں حجرہ عائشہ ہو. اس حدیث سے کیا واضح ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اشارہ مشرق کی طرف تھا کہ یہاں سے قرن الشیطان ظاہر ہو. ایک اور حدیث سن لو، اس میں اور زیادہ صراحت. جب پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ یمن میں برکت دے، شام میں برکت دے، تو صحابہ نے کہا وفی عراق میں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دی. اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ حدیث میں جو نجد کا ذکر ہے اس نجد سے مراد نہ تو نجد یمن ہے نہ نجد حجاز ہے، بلکہ اس سے مراد نجد عراق ہے. اور مدینہ کے مشرقی سائڈ پر جو ہے وہ یمامہ کا علاقہ نہیں ہے،
بلکہ عراق کا علاقہ ہے۔ اور پھر جو حدیث کا راوی ہوتا ہے وہ اپنی حدیث کو زیادہ سمجھتا ہے، اس کا فہم زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بات زیادہ اقرب للصواب ہوتی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ایک سند سے وارد ہے، اس میں عبداللہ بن عمر کے شاگرد سالم ہے، اور سالم ایک دفعہ اہل عراق کے ایک دستے سے یا گروپ سے مخاطب تھے، حج کرنے آئے ہوں گے یا عمرہ کرنے آئے ہوں گے، بہت سے عراقی ان کو مخاطب تھے، یا اہل عراق، اے عراق والو، میں ایسا نہیں کروں گا کہ تم کو چھوٹے گناہوں سے روکوں اور بڑے گناہوں پر سوار کروں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم قتال کرتے ہو، لڑتے ہو، فتنے پیدا کرتے ہو، کیا اللہ کے پیغمبر کا فرمان تم بھول گئے کہ اللہ کے پیغمبر نے تمہارے علاقے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ہاں ہونا یطلع قرن الشیطان، کہ یہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوگا۔ کتنی بڑی وضاحت ہے۔ سالم حدیث کے راوی ہیں، اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور مخاطب کون ہے؟ عراق والے، مخاطب اہل عراق ہے۔ تو کتنی صراحتیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ نجد سے مراد نجد حجاز نہیں، یمامہ کا علاقہ نہیں، بلکہ نجد سے مراد نجد عراق ہے، اور تاریخ شاہد ہے۔ فتنے کہاں سے نمودار ہوئے، خارجی کہاں پیدا ہوئے، خارجی نے فتنے کہاں کھڑے کیے، حجاج کی خون ریزی کہاں ہوئی، ہلاکو خان کہاں کا تھا، چنگیز خان کہاں کا تھا، تاتاری کہاں کے تھے، کس طرح انہوں نے کتب خانے جلائے، مسجدیں گرائیں اور مسلمانوں کو شہید کیا۔ فتنوں کی آماج گاہ یہ زمین۔ یمامہ کو کوئی ایک فتنہ ثابت کرو دلائل کے ساتھ، کوئی فتنہ موجود نہیں۔ اہل یمامہ عقیدے کی پہچان ہے، اہل یمامہ عقیدے کے ترجمان ہے، اور شیخ انہی افراد میں سے ایک فرد ہے۔ جب دیکھا عقیدے کا اندراس اور توحید مٹ رہی ہے اور توحید کا اہتمام باقی نہیں رہا، تو شیخ کی جدوجہد، ان کا جہاد علمی عملی وہ کارگر ثابت ہوا۔ اللہ نے شیخ کو توفیق دی، میدان عمل میں آئے اور عقیدہ اشکارا کیا۔ آج اللہ کی توفیق سے جزیرہ عرب اسی عقیدے کی صحت کے ساتھ معروف ہے۔ یہ اللہ کے فضل و احسان۔ یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی جس کتاب کی برکت اللہ کی توفیق سے شرک کی جہالتیں مٹ گئی اور لوگوں کو توحید کا فہم حاصل ہو گیا۔ آج اسی کتاب کا دورہ انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کتاب کو ہم پڑھیں، سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق دے، حق سمجھنے کی توفیق دے، اس توحید پر ہمیں استقامت دے، اور ہمارا خاتمہ اسی توحید کے عقیدے پر ہو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔